اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر سامعین حضرات، آپ لوگوں نے ایک مکمل خطبہ اور ایک بہت خوبصورت اصلاحی بیان سن لیا ہے. اب اس کے بعد غالباً کوئی لمبی چوڑی تقریر جچتی نہیں ہے، لیکن جیسا کہ قبلہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں اس میں ہمارا مقابلہ اور سامنا کئی مشکلوں سے ہے. اسی نئی جنریشن کی جو مسائل اور چیزیں ہیں ان میں سے میں ایک آدھ جو ہے وہ اپنے ینگسٹرز اور نوجوانوں کے ساتھ ڈسکس کرنے آیا ہوں. آپ نے قبلہ کا بیان سنا، عمومی طور پہ ان کا بیان وغیرہ میں فیس بک وغیرہ پہ بھی سنتا رہتا ہوں. جس طرح کہ انہوں نے اپنی تحریک کا نام رکھا ہے اصلاح معاشرہ کے نام سے، تو عام طور پہ ان کے بیانات وغیرہ بھی اسی عنوان اور اسی موضوع پہ ہوتے ہیں. میں چونکہ ان کے مقابلے میں بہت جونیئر ہوں اور ابھی یہ سمجھیں کہ یوتھ میں اور ینگسٹرز میں آتا ہوں، آپ لوگوں کی جو 30 پلس ہیں، 40 کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنا ایک وقت دیکھا ہے، ایک پوری جنریشن ہے، انہوں نے اپنی ایک بچپن والی زندگی دیکھی. اس کے بعد 2000 اور 2000 کے بعد ایک مکمل طور پہ دنیا میں تبدیلی ملاحظہ کی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو نوجوان طبقہ ہے، ہم نے جس ماحول اور جس منظر نامے میں آنکھ کھولی ہے، ہمارے مسائل اور پچھلی جنریشن کے مسائل میں فرق ہے. گزشتہ جنریشن کے پاس ایک اسلام باقاعدہ طور پر اس زاویے میں موجود تھا کہ وہ صرف اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے تھے، اپنے سینئرز کو دیکھتے تھے، ٹیچرز کو دیکھتے تھے اور وہ فالو کرتے تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج میرے پاس موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، میں گوگل کروں یا یوٹیوب پہ چلا جاؤں، میرے سامنے ایک موضوع پہ کئی پوائنٹ آف ویوز آ جاتے ہیں، کئی ایکسپرٹس کی رائے آ جاتی ہیں. میرے لیے ان میں سے سمجھنا مشکل ہے کہ ان میں سے میرے لیے قابل عمل کون سی ہے. لہٰذا میرا مسئلہ بنیادی اور جینون ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسلام کی صحیح پکچر اور تصویر کیا ہے. وہ کون سا اسلام ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، جو ہمارے لیے پریکٹیکل ہے. میں نے جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا جواب ملتا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے بڑے سری انداز میں ارشاد فرمایا: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے ڈر سنانے والا بن جائے.
اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ اسلام کا وہ نظریہ یا وہ میسج جو اللہ نے اپنے محبوب کو دے کر بھیجا ہے، وہ کسی ایک خطے، ولیج، کنٹری کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ یونیورسل پیغام ہے۔ وہ میسج کیا ہے؟ یونیورسل ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ لہٰذا آج اگر کوئی ایسا نظریہ یا ایسی بات جو کسی ایک خطے کے کلچر کے ساتھ خاص ہو، اس کو اسلام کا رنگ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک کلچر کے ساتھ اگر کوئی ایک چیز خاص ہے تو وہ وہاں کے لوگ فالو کریں، اس کو اسلام کا رنگ نہ دیا جائے۔ میں جیسے تھوڑا سا آگے چلا جاؤں گا تو میں اپنی بات کی وضاحت بھی عرض کر دوں گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کلچرل، ان کو مذہب کا رنگ دے کر مذہبی لوگ چورن بنا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل ایسی مثال دوں گا جو میرے گریبان سے تعلق رکھتی ہے، جو میرے نظریے کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور جس فیلڈ میں میں موجود ہوں اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن نازل کیا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کہ یہ ایسا میسج ہو جو تمام جہانوں کو ڈر سنائے۔ تو اس آیت میں کہیں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو اس قرآن کو پکڑ کے گلے میں باندھ لو؟ کیا اللہ نے قرآن گلے میں باندھنے کے لیے بھیجا ہے؟ یا اللہ نے قرآن لٹکانے کے لیے بھیجا ہے کہ اس کو اپنی شاپ میں، اپنے کاروبار کی جگہ میں رکھ لو؟ تو ہمیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، قرآن لٹکانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہ کیا چورن بیچ رہا ہے یا نہیں بیچ رہا؟ وہ اسلام کی صحیح فوٹو اور تصویر ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا، بالکل انکار نہیں کر رہا، اس کی اپنے دلائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن میرا جینوئن مسئلہ جو میں نے پہلے عرض کیا وہ یہ ہے کہ آج کی جنریشن، آج ہم لوگ قرآن پڑھنے کی بجائے اس سے دیگر اعمال اور وغیرہ وغیرہ زیادہ کرتے۔ اس لیے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہو تو ہمیں وہی چیز، وہی نظریہ، وہی طریقہ فالو کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا اور محبوب خدا نے آگے ہمیں کنوے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اٹھائیے، جس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ آپ نے وہ میسج کیسے ہمیں پہنچایا وہ میں سنا کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور نے اس میں چند چیزوں کے بارے میں بڑا خوبصورت وضاحت عطا فرما دی اسی پیرائے میں کہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ ایک میسج لے کر ہمارے تک آیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ حضور نے 3 چیزوں کا نام لیا اور ڈائریکٹ ہمیں وہ میسج جو اللہ کا لے کر آئے تھے وہ ڈیلیور کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں خطبہ دیتے ہوئے یہ بات بتا رہا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی تم پر حرام ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا، ایک مسلمان دوسرے کا قتل نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے کی عزت نہ اچھالے۔ اب یہاں پہ رکیے اور ذرا تھوڑا سا اپنے پاکستان کے موجودہ حالات کو سامنے رکھیے، بتائیے کہ کیا ایک مسلمان فرقہ واریت کے نام پہ دوسرے کا قتل کر دے تو وہ درست ہے؟ ایک بات یہ ہمیں بالکل کلیئرلی پتہ چل گیا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے پر یہ بلیم لگا کر کہ اس نے گستاخی کی ہے، فلاں کیا ہے، وغیرہ کیا ہے، کوئی قتل کر دے تو وہ درست نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کی جان لینا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اچھالنا حرام ہے۔ آج ایک بندہ اپنی وال پہ کوئی ایسی چیز پوسٹ کر دیتا ہے، مجھے یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ میری یہ جو گفتگو ہے یا جو باتیں ہیں غالباً 10% لوگ سمجھ رہے ہوں گے
یا ان کے یہ مسائل ہوں گے، لیکن میں نے شروع میں معذرت کے ساتھ عرض کیا ہے کہ یہ بھی تو ہمارے مسائل ہیں، یہ ہماری مشکلیں ہیں، ہم فیس کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اعراض ایک دوسرے کی تم پر حرام ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ وہ کیسے ممکن ہے آج کے زمانے میں ایک آدمی کسی دوسرے کی نازیبا ویڈیو وائرل کر دیتا ہے، کسی کی عزت کے حوالے سے کوئی بات اچھال دیتا ہے، یہ اسلامی مزاج بالکل نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج بالکل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے سارے لوگوں نے، جو ہمارا حکمران طبقہ تھا، جو ہماری مذہبی لیڈرشپ تھی، ان سب نے آج تک ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور یہ میں اعلانیہ آپ کے سامنے، مجھے آج اس طرح کی مجلس میسر آئی ہے جس میں میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، تو میں وہ دل کا درد آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ دغا کیا گیا، سیاستدانوں نے کیا، معاشی استحکام آج بچا ہی کچھ نہیں ہمارے ملک کے پاس۔ انہوں نے اپنا چورن بیچا، سیاستدانوں نے اپنا چورن بیچا، مذہبی لوگوں نے فرقہ واریت پھیلا کے اپنا چورن بیچا، جبکہ قرآن صاف یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیوبندی، وہابی، بریلوی کا چورن مت بیچو، فرقہ واریت مت پھیلاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اپنی شناخت مسلمان بناؤ۔ اتنی ڈیوائیڈ کر دیا، اتنا ڈیوائیڈ کر دیا، محلے میں اتنے لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم لوگوں کی جانیں تم پر لینا حرام ہے، تم لوگوں کی آپس میں فرقہ واریت کے نام پر، سیاسی اختلاف کے نام پر، معاشرتی گٹھ جوڑ کے نام پہ ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا حرام ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔ شاہ صاحب اپنی حاضری پہ فرما رہے تھے، کریم مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ نعت کی طرف بڑھتے ہیں تو یہی کہتا ہوں کہ نعت کہنے کا جس کسی کو ہنر آتا ہے، ہر ایک لفظ اسے قرآن نظر آتا ہے، آنکھ اٹھتی ہے تو ملتا ہے تلاوت کا مزہ، میرے آقا تیرا چہرہ ہمیں قرآن نظر آتا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان سیالکوٹ کی سرزمین سے تشریف فرما ہوئے، بہت خوبصورت انداز میں حضور کی مدح سرائی فرمانے والا خوبصورت نام میری مراد بلبل باغ مدینہ جناب عزت مآب محترم المقام محمد نعمان زاہد صاحب آپ سے ملتمس ہوں بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پہ فرمائیں۔ محبت بھرا استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،